are watching Pivot Report. Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. They are losing the media war. The tide is What are turning. their connections? Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. I mean, they control media. I would call that an anti-Semitic remark. ابھی جو کلپ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ 2022 کا ہے جب اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا۔ سی این این کی اینکر پاکستان کے سابق وزیر خارجہ سے اس جنگ کے بارے میں پوچھتی ہیں اور ان کا جواب تھا کہ ہوا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، اسرائیل میڈیا کی جنگ ہار رہا ہے اپنے کنیکشنز، اپنی ڈیپ پاکٹس کے باوجود۔ اینکر کا کیا جواب تھا کہ یہ اینٹی سیمیٹک یعنی کہ یہودیوں سے نفرت پر مبنی تبصرہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے تو مذہب کی بات ہی نہیں کی، انہوں نے ایک سیاسی بات کی تھی، لیکن یہ الزام لگ گیا کہ آپ یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جب پاکستان کے وزارت خارجہ کو رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ کے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کا مطلب ہے کہ ان کی بات کو آپ ٹھیک ثابت کر رہے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج کے حالات میں، جو ابھی جنگ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ہے۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے 8 روز پہلے 20 فروری کو ٹکر کارلسن نے امریکہ کے جو اسرائیل میں سفیر ہیں مائک ہکبی ان سے سوال کیا۔ انہوں نے بائبل کی وہ ورسز کوٹ کی جس میں پرومسڈ لینڈ کا ذکر ہے۔ تو ٹکر کارلسن نے ان سے کہا کہ یہ تو بہت بڑا علاقہ ہے، اس میں اردن کا علاقہ ہے، اس میں مصر کا علاقہ ہے، اس میں لبنان کا علاقہ ہے، اس میں عراق ہے، سیریا ہے، سعودی عرب کا بہت بڑا علاقہ ہے، تو یہ تو تقریباً پورا مشرق وسطیٰ ہے۔ جس پر مائک ہکبی کا جواب تھا اٹس فائن اف دے ٹیک اٹ آل، یعنی کہ کوئی حرج نہیں ہے اسرائیل یہ سارا علاقہ لے لے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ گریٹر اسرائیل از ناٹ اے کنسپریسی تھیری، اٹس این ایکچوئل پلان۔ اور یہی بات ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں اس کنسپریسی تھیری کی اصطلاح کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ سم ٹائمز اٹ از یوز ٹو شٹ ڈاؤن دا کانورسیشن۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم سوال اٹھائیں گے، ثبوت کی بنیاد پر ان کے جواب تلاش کریں گے اور ڈاٹ کنیکٹنگ کریں گے۔ ویلکم ٹو پیوٹ رپورٹ، دس از سلیمان ملک۔ جیسا کہ ہم نے دنیا کی تاریخ میں دیکھا کہ جب بھی سیاسی حکومتیں اپنے عزائم میں ناکام ہوتی ہیں تو وہ مذہب کا سہارا لیتی ہیں۔ اب جیسے بائبل کا ورس کا ذکر ہوا، اسی طرح گریٹر اسرائیل کے نقشے دکھانے سے گریٹر اسرائیل بن نہیں جائے گا۔ مانا کہ یہ پکا عزم ہے اسرائیل کا کہ گریٹر اسرائیل وہ بنائے، اور امریکہ مکمل اس کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن جو گراؤنڈ میں 40 دن کی جنگ میں سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی جلدی گریٹر اسرائیل نہیں بن سکے گا۔ We have a defense industry now whose sole function is to make money for shareholders. They don't exist to produce weapons for the American warfighter. They don't. And the weapons we produce are outdated by the time we produce them. They don't work, and they just cost far more money than they're worth. ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ اسکاٹ ریٹر ہیں جو کہ ویپنز انسپیکٹر ہیں امریکہ کے، اور جو عراق کی جنگ تھی جس میں ان کے اوپر الزام تھا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا، اس جنگ کے بعد بھی انہوں نے انسپیکشن کی تھی، تو یہ بہت تجربہ کار ہیں، اور انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ کہا کہ امریکی اسلحہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، پرانا ہے اور بہت مہنگا ہے۔ اور جو میں نے جیسے کہا کہ ہم سوال اٹھائیں گے اور ثبوت کی بنیاد پہ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے، تو یہ ثبوت اس جنگ میں ہمیں ملا کہ چند ہزار ڈالر کے شاید ڈرون جو ہیں اس کے پیچھے آتے ہیں ملینز آف ڈالرز کے میزائل، اور وہ سارے کے سارے ڈرون بھی تباہ نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ سے اسرائیل کا بہت نقصان ہوا، ان کے نیوکلیئر ری ایکٹر کے قریب بھی یہ میزائل پہنچ گئے ایران کے۔ جو امارات میں اور قطر میں اور بحرین میں جو امریکی تنصیبات تھیں ان سب کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا، اور یہ بہت ایکوریٹ اور لو بجٹ کا اسلحہ ہے ایران کا، جو کہ اس نے اس کو کہتے ہیں ایسیمیٹرکل وارفیئر، کہ انہوں نے ڈرونز کا استعمال کیا، انہوں نے اپنا ہرمز کو بند کر دیا، اس کو استعمال کیا۔ اب امریکہ اپنے تمام تر بحری بیڑوں کے باوجود وہ اپنا ہرمز کو نہیں کھول سکا، اس نے کوشش بھی کی لیکن وہ نہیں کھول سکا، اور اسی طرح اسرائیل بھی اس بارے میں کچھ نہیں کر سکا، بلکہ امریکہ کو چین کی بھی مدد مانگنی پڑ گئی، اور ابھی تک اپنا ہرمز بند ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنا ہرمز کا کوئی مسئلہ نہیں تھا،
جنگ کے بعد یہ مسئلہ بن گیا اور آج بھی ایران اس کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس سے $2 ملین ہر آئل ٹینکر سے فیس بھی لے۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ جنگ کئی سال چل سکتی تھی، جیسا کہ افغانستان کی جنگ 20 سال چلی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 40 دن میں امریکہ اور اسرائیل کی کیپیسٹی ختم ہو گئی اور وہ سیز فائر پہ مجبور ہو گئے۔ سیز فائر کے دوران امریکہ نے اپنا ہرمز کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ پروجیکٹ فریڈم لانچ کیا جو کہ 2 دن سے زیادہ نہیں چل سکا اور اس پہ بڑی ٹرولنگ ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی۔ اس دوران اسرائیل نے اپنی جارحیت جاری رکھی لبنان کے اوپر اور بڑی چالاکی سے انہوں نے ایک اور کام کیا۔ 26 اپریل کو ایک ٹائمز آف اسرائیل کی خبر تھی کہ انہوں نے اپنا آئرن ڈوم اور اپنے فوجی متحدہ عرب امارات میں اتار دیے۔ پھر انہوں نے ابھی چند روز پہلے ایک اور سٹوری لیک کی، ایکس اکاؤنٹ جو کہ پرائم منسٹر آف اسرائیل کا ہے اس سے لیک کی سٹوری کہ نتنیاہو اور ان کے موساد کے سربراہ نے متحدہ عرب امارات کا وزٹ کیا اور محمد بن زیاد سے ملاقات بھی کی۔ اچھا، اسرائیل بڑی چالاکی سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی لبنان سے جنگ جاری رکھے اور اس کو ایران سے نہ لڑنا پڑے، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو ایران کے ساتھ لڑائی ہے وہ اس میں متحدہ عرب امارات کو استعمال کر لے۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کر سکے گا یا نہیں، کیونکہ متحدہ عرب امارات نے جنگ کے دوران اس ملاقات سے لا تعلقی کا اظہار کر۔ سیز فائر کے دوران جو امریکی صدر نے اپنا ہرمز کو کھولنے کی کوشش کی وہ ناکام رہی، لیکن یہ کوشش کی کیوں؟ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ کوشش اس لیے کی گئی کہ وہ جب چائنیز صدر سے ملنے جائیں تو نیگوسیشن میں ان کا پلڑا بھاری ہو۔ یہ ہو نہیں سکا، تو پھر کیا کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ لگتا یہ ہے کہ امریکی صدر کو احساس ہو گیا کہ ملٹری ٹیکنالوجی میں، اے آئی میں، چپ مینوفیکچرنگ میں، ریئر ارتھ میں چائنا امریکہ سے بہت آگے نکل گیا، اور وہ یہ ٹیک کمپنیز کے سی ای اوز کو، ایلون مسک جو اسپیس ایکس اور ایکس کے مالک ہیں، اور جینسن ہوانگ جو ہیں نویڈیا کے مالک، ان کو ساتھ لے کے گئے۔ لگتا یہ ہے کہ وہ چائنا سے کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں اور ٹیکنالوجی میں چائنا امریکہ کی رائیولری چھوڑ کے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیوٹ رپورٹ، میں ہوں سلیمان ملک۔